اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کی طرح برسائے، آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے، آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائے اور آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور آپ کی زندگی کی تمام مشکلات، پریشانیاں اور مصیبتیں ختم فرمائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ دعا کی قبولیت کا خاص وظیفہ شیئر کروں گی۔ تو بہت سے لوگوں نے یہ کمنٹس کیے کہ ان کی دعا قبول نہیں ہوتی، تو یہ مسئلہ انتہائی اہم اور اکثر لوگوں سے سننے میں آیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے باکثرت دعا کرتے ہیں لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو آخر وجہ کیا ہے کہ لوگوں کی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ یوں تو اس کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن بنیادی وجہ یہ ہے کہ دعا کرنے والے کے مسنون طریقے سے دعا نہیں مانگتے، اور دعا کی قبولیت کی وہ شرائط جن کا دھیان رکھنا ضروری ہے تو ان کا اپنی دعا میں اہتمام نہیں کرتے۔ تو جس طرح ایک حکیم کسی مریض کو دوا دیتا ہے اور اس کے ساتھ کئی چیزوں کی احتیاط اور اجتناب اور پرہیز وغیرہ کی تجویز کرتا ہے کہ اگر مریض ان چیزوں پر عمل کرے گا تو تندرست ہو جائے گا، لیکن اگر وہ مریض ان احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں کرتا تو اس کی صحت اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے، بے شک وہ جتنی مرضی دعا استعمال کرے۔ تو دعا کی قبولیت بھی اسی طرح چند شرائط پر ہے جو کہ قرآن اور سنت سے حاصل ہوتی ہیں۔ تو جب تک ان شرائط پر عمل کرتے ہوئے دعا نہ کی جائے، دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو وہ شرائط آج میں آپ کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ دعا کی قبولیت کے لیے سب سے اہم اور ضروری شرط یہ ہے کہ دعا کرنے والا اللہ تعالیٰ کو اپنا حقیقی معبود سمجھتے ہوئے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، کسی غیر اللہ سے دعا نہ کرے اور اللہ کے در کے علاوہ اور کسی در پر اپنی جھولی نہ پھیلائے، جیسے کہ ارشاد ہے تم خالص اسی کی عبادت کرتے ہوئے اسے پکارو۔ تو اسی طرح ایک اور شرط یہ ہے کہ حرام چیزوں سے اجتناب کیا جائے۔ تو کسی شخص کا کوئی نیک عمل اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک کہ وہ حرام کاری اور حرام خوری سے مکمل اجتناب نہ کرے، لیکن اگر وہ حرام کھائے گا، حرام پیے گا، حرام پہنے گا تو اس شخص کے نیک اعمال ہرگز شرف قبولیت حاصل نہیں کر سکتے۔ اور چونکہ دعا بھی ایک نیک عمل ہے تو یہ بھی اس لیے ایک صورت میں دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو جب دعا کرنے والا ہر حرام کام سے اجتناب کرے گا، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی لمبا سفر طے کرتا ہے اور اس کی حالت یہ ہے کہ بال بکھرے ہوئے ہوں، چہرے خاک آلودہ ہوں، اور وہ بیت اللہ پہنچ کر ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے کہ اے میرے رب، اے میرے رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے اور حرام سے اس کی پرورش ہوئی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کیسے قبول کرے؟ باحوالہ مسلم۔ تو اسی طرح ایک اور شرط کہ اگر دعا کرنے والا دعا کرے اور ساتھ گناہ والے کام بھی کرتا رہے یا ان سے توبہ نہ کرے تو ایسے شخص کی دعا بارگاہ الہی میں شرف قبولیت حاصل نہیں کرتی۔ اس لیے دعا کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، توبہ استغفار کرے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کی نیت کرے، انشاءاللہ پھر اس کی دعا قبول ہوگی۔ اسی طرح غفلت اور سستی نہ دکھائے۔ دعا مانگنے میں کسی قسم کی سستی نہیں برتنی چاہیے، بلکہ پورے دھیان سے، توجہ سے، اسی طرح چستی کے ساتھ دعا مانگے، اور دعا مانگنے والے کا ذہن دعا کے اندر مشغول ہونا چاہیے۔ کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے اس یقین کے ساتھ دعا مانگو کہ دعا ضرور قبول ہوگی، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی غافل اور لاپرواہ دل سے نکلی دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ باحوالہ ترمذی۔
اسی طرح دعا مانگنے کے اور بھی اصول ہیں کہ دعا سے پہلے طہارت یعنی کہ دعا کرنے والے کے لیے مستحب ہے کہ ظاہری باوضو اور باطنی استغفار طہارت حاصل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ دعا مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اور بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کیا جائے اور اس کے بعد اپنی حاجت کا سوال کیا جائے۔ اس ترتیب سے دعا مانگنا بہت ہی افضل ہے، کیونکہ اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا، مگر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجا، تو آپ نے فرمایا اس نے جلدی کی۔ پھر اسے بلا کر اور دوسرے لوگوں کو بھی فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو پہلے حمد و ثنا کرے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرے اور پھر جو چاہے اللہ سے دعا مانگے۔ باحوالہ ابو داؤد۔ تو دعا کی قبولیت کے لیے یہ بہت ہی ضروری ہے کہ انسان افضل حالت میں اور افضل جگہ پر دعا کرے۔ افضل حالت سے مراد یہ ہے کہ دعا مانگتے ہوئے انسان کی اگر حالت افضل ہو، مثلاً کہ سجدے میں یا رکوع کی حالت میں، جیسا کہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار، میں تمہیں رکوع اور سجود میں تلاوت قرآن سے منع کرتا ہوں، لہذا رکوع میں اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرو اور سجدے میں دعا کا اہتمام کرو، کیونکہ سجدے میں دعا کی قبولیت کا امکان ہے۔ باحوالہ مسلم۔ تو افضل جگہ سے مراد یہ ہے کہ جس جگہ پر انسان دعا کر رہا ہو وہ دوسری جگہوں سے افضل ہو۔ تو جس طرح دعا کی قبولیت کے لیے افضل حالت اور افضل جگہ کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح افضل وقت کا بھی ہونا ضروری ہے، جیسا کہ رمضان کے مہینوں میں، محرم کے پہلے عشرے میں، رات کے وقت، شب قدر میں زیادہ دعا مانگنا افضل ہے۔ اسی طرح سحری کے وقت، جمعہ کے دن، اذان اور اقامت کے درمیان کے وقت بھی دعا مانگنا افضل ہے۔ اسی طرح دعا کرنے والے کو چاہیے کہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کر کے کہے کہ اے میرے رب، میں نے صرف تیری رضا کی خاطر فلاں فلاں نیک کام کیا، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ میری مصیبت کو دور فرما، اے اللہ میرے حال پر رحم فرما۔ اس طرح آپ نے دعا مانگنی ہے اور دعا مانگتے وقت آپ نے جلد بازی نہیں کرنی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اللہ سے جو بھی دعا مانگے اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو ضرور قبول فرمائے۔ تو دعا کی قبولیت کے لیے سب سے زیادہ ضروری شرط نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا۔ تو میری اس ویڈیو کا خاص مقصد یہی تھا کہ جب بھی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا مانگے۔ تو درود پاک کی میں نے فضیلت بیان کرنے کے لیے یہ خاص طور پر دعا کی قبولیت کا وظیفہ شیئر کیا۔ تو آپ جب بھی دعا مانگے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ جب بھی آپ اس ویڈیو کو دیکھیں آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں کہ آپ نے 100 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجنا ہے اور درود آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ تو انشاءاللہ پھر کسی نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔